اگلے چند سو سال میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، یا 1000 سالوں میں کائنات کا اختتام کیسے ہوگا؟ کوئی بھی یقینی طور پر یہ نہیں جانتا کہ ہماری کائنات کا اختتام کیسے ہوگا، لیکن ہم موجودہ تمام نظریات کو اکٹھا کر کے تلاش کر سکتے ہیں۔ اچھی بات تو یہ ہے کہ اس بار ہمارے پاس پروجیکٹر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے ملا ہے۔ آئیے ہم مستقبل کی گہرائی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ 100 سالوں میں ٹیکنالوجی آگے بڑھے گی اور ہم سب ایک ویب کا حصہ بن جائیں گے۔ ہم آخر کار ایک سیارے مارس کا ممکنہ طور پر استعمال کرنا شروع کر دیں گے۔ اب اس سے صرف ایک صدی میں انسان زمین سے باہر زندہ رہنے والی پہلی نسل ہوگی۔ اگلے ہزاروں سالوں میں مزید 900 سال بچے رہنے کی امید ہے۔ 1000 سالوں میں انسانیت نہ صرف ان کی زندگی میں بلکہ ان کے جسموں کے اندر بھی ٹیکنالوجی قبول کر لے گی۔ کبھی سائبورگز کے بارے میں سنا ہے؟ اگر وہ آپ کے لیے سائنٹیفک ہے تو ٹھیک ہے، تھوڑا سا جھٹکے کے لیے تیار ہو جائیں۔ بالکل وہی ہے۔ مستقبل میں ہر دوسرا انسان کیا بن جائے گا؟ اب جاتے ہیں آج سے 10,000 سال بعد مستقبل کی طرف۔ اینٹریس ایک سرخ سپر جائنٹ اسٹار جو رات کے آسمان میں پنجویں چمکدار ستارہ ہے، اندر سے پھٹ جائے گا ایک سپر نووا سے۔ یہ پرجوش واقعہ تو عام دن کی روشنی میں آنکھوں کے ساتھ نظر آئے گا، اب بھی اسے دیکھنے کے لیے انسانی آنکھ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بہت سے سیاروں کے دربدر ہونے سے برجوں کی شناخت ناقابل بن جائے گا، ستاروں کی قدرتی حرکت کی وجہ سے۔ قریب اسی وقت ایک اور سپر روشن ستارہ وی وائی کینس میجورس پھٹ پڑے گا۔ ایک ہائپر نووا ایک سپر نووا کا ایک بہت زیادہ طاقتور ورژن ہے، جس سے درجنوں سے بھی زیادہ سینکڑوں پلینٹ تباہ ہو جاتے ہیں اور اس کی روشنی کئی میلوں دور دکھائی پڑتی ہے۔ 5 لاکھ سالوں میں ہمارے سیارے کو آسمان سے ایک بہت بڑا پتھر ٹکرائے گا جسے ایسٹرائڈ کہتے ہیں، جس کا ڈایا میٹر 1.5 میل کا ہے۔ اگر انسان اس کے اثرات سے بچنا چاہتا ہے تو اسے کوئی راستہ ڈھونڈنا پڑے گا، اس سے بڑے پیمانے میں تباہی مچ جاتی ہے۔ 1 ملین سالوں میں ہمارے یورینس کے 4 میں سے 2 چاند ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، جس کا سبب کرۂ ارض میں افراتفری بنے گی۔ اس دوران ہماری گیلیکسی کے روشن ستارے میں سے ایک بیٹیلیجیوس واضح طور پر پھٹ جائے گا، زمین سے نظر آئے گا۔ صرف 4 لاکھ سال بعد مارس کے 2 مصنوعی سیارہ میں سے ایک فیبوس کی وجہ سے ٹوٹ جائے گا۔ گریوٹی میں اضافہ اور سرخ سیارے کی سیٹرن کی طرح ہی انگوٹھیوں کی اپنی سیٹ ہوگی، اور کہیں سولر سسٹم کے کنارے ایک بدماش ستارہ جسے گلائس 17 کہا جاتا ہے اورٹ بادل میں داخل ہوگا، جو برفیلی کومیٹ کا مکان ہے جو ہمارے سسٹم کی سرحدوں کو نشان زد کرتا ہے۔ اس ستارے کی وجہ سے آخر کار ان میں سے ایک کومیٹ زمین کی سمت مڑ سکتے ہیں، خلا سے اس پر بمباری ہو سکتی ہے۔ آج سے 10 ملین سال کا وقت ہے جب سورج 1% زیادہ روشن ہوگا۔ یہ نظام شمسی کے ہر سیارے کی آب و ہوا کو بدلا دے گا اور گرمی میں اضافہ ہوگا۔ 2 ارب سال کے نشان پر سورج کی روشنی سمندر کے پانی آبی بخارات بن کر اڑا جائیں گے۔ اب سے 4 بلین سال بعد گیلیکسی ملکی وے اینڈرومیڈا گلیکسی سے ٹکرا جائے گا۔ ان دونوں کے مراکز میں سپر میسو بلیک ہول ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے اور ایک دوسرے میں ضم ہونا شروع کر دیں گے۔ یہ ایک میسو بلیک ہول ہے جس میں اربوں کی تعداد میں سورج موجود ہے، اور یہ بالکل نئی گیلیکسی کی پیدائش کے موقع پر نشان زد کرے گا، اینڈرومیڈا، یا ہو سکتا ہے اینڈوے ہو۔ 100 ارب سالوں میں کائنات بہت بڑھ جائے گی اور اتنے سارے گیلیکسیز بن جائیں گی۔ 1 ٹریلین سال میں نئے ستارے اسپیس میں ظاہر ہونا بند کر دیں گے، کیونکہ کائنات میں اتنی پھیلے گی کہ سیاروں کے مابین اتنا فاصلہ ہوگا کہ بس فاصلہ ہی ہوگا۔ 100 ارب سالوں میں بزیمت دور کا آغاز ہوگا۔ نئے ستاروں کو کھانا کھلانے کے لیے کوئی ایندھن نہ ہوگا، جس کی وجہ سے ستارے تشکیل دینا بند ہو جائیں گے۔ ایک ہی وقت میں موجودہ سیارے آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے۔ روشن ستارے اپنے رنگ بدلتے ہوئے سرخ، نیلے، سفید اور بھوری میں تبدیل ہو جائیں گے۔ 120 ارب سالوں میں صرف سفید اور بھوری رنگ کے بونے والے ستارے
ہی باقی رہیں گے۔ سب ستاروں نے اپنا ایندھن کھو دیا ہوگا اور دھندلا پن کے ساتھ جگہ بکھیر جائے گی۔ کائنات رہنے کے لیے ایک تاریک جگہ بن جائے گا۔ 1/4 سال میں تمام سیارے اپنے مدار سے باہر پھینک دیے جائیں گے اور نہ ہی کوئی چیز دوبارہ جنم لے سکتی ہے۔ 1 کوئنٹلین سال اور وہ چیزیں جو کبھی ستارے ہوا کرتے تھے کہ کشائے باقی اوقات کے لیے خالی کائنات میں بھٹک رہے ہیں، اور جب اس عمل کا اختتام ہوگا تو بلیک ہول کا دور شروع ہوگا۔ لیکن بلیک ہول بھی ابدی نہیں ہے، ان سب کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اور اب سب لگ بھگ 1160 سالوں میں ہوگا۔ ان سب کے غائب ہونے کے بعد جو کچھ باقی ہوگا وہ تقریباً پیور خالص اسپیس ہے۔ نہ تو وقت ہوگی نہ اوقات ہوگی، تو صرف سیاہ کائنات۔ تو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ سبسکرائب کر لے 90R فیکٹ کو، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لے۔ جانیے انجانی بات دنیا کی۔